اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کہے جائیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کیا جائے، اللہ کی بڑائی کا بول بولا جائے اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا اعتراف کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو عظیم قدرتوں کا شاہکار بنایا ہے، ان شاہکاروں کو دیکھا جائے اور اللہ کے قریب ہوا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ کہا ہے، آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور تمام چیزیں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہیں۔ تمام چیزوں کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے جو کار فرما ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کار فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں عجیب عجیب چیزیں بنائی ہیں، ایسی ایسی چیزیں بنائی ہیں جسے دیکھ کر نگاہیں متحیر رہتی ہیں، جسے دیکھ کر دل حیران زدہ ہو جاتا ہے، جسے دیکھ کر عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے کہ آخر اس کا بنانے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ۔ کیا لوگ نہیں دیکھتے ان زمینوں کو؟ یہ زمین کو کس نے پھیلایا؟ اتنی پھیلاؤ کہ جہاں تک نظر جائے صرف پھیلاؤ ہے، جہاں تک نگاہ جائے وہاں تک پھیلاؤ ہے۔ آخر اس زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، ان اونچے اونچے پہاڑوں کو، ان چرندوں کو، ان پرندوں کو اور ان جانوروں کو، زمین پر رینگنے والے جانوروں کو، دہاڑنے والے پھاڑنے والے جانوروں کو دیکھ۔ تمام چیزیں اللہ کی گواہی دیتی ہیں، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ اللہ کا ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو اپنی قدرت سے بھر دیا ہے۔ پوری دنیا ایک طرف اور ایک طرف انسان کا اپنا جسم ہے، انسان کا اپنا وجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کس نے ان آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت پیدا کی، جن آنکھوں کو اگر توڑ دیا جائے تو اس سوائے کچھ رگوں کے اور کچھ لہو کے نالیوں کے اور کچھ بھی نہ ملے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں روشنی عطا کی، زبان میں بولنے کی طاقت عطا کی، ناک میں سونگنے کی صلاحیت دی، کان میں سننے کی طاقت عطا کی، پاؤں میں چلنے کی طاقت عطا کی، پاؤں میں ایک طرح کا جماؤ پیدا کیا۔ یہ کون ہے؟ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ ہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اونچے اونچے پہاڑوں کو اتنا بلند و بالا کرنے والا کون؟ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، ان پرندوں کو دیکھو، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن۔ یہ اونچے اونچے بلندیوں پر اڑنے والے پرندے کون ہیں جو ان کو اس طرح پرواز دیے ہوئے ہے؟ کہ اور نہیں، اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص قدرت سے انہیں اڑنے کی طاقت عطا کی ہوئی ہے اور انہیں صحیح اور غلط کی تمیز دی ہوئی ہے۔ اسی طرح کون ہے جو جانوروں میں اپنے بچوں کی ممتا بھرتا ہے؟ کون ہے جو چھوٹے چھوٹے جانوروں کے بچوں کو دودھ پینے کا طریقہ سمجھاتا ہے؟ کون ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھاس چرنے کا طریقہ سمجھاتا ہے؟ ایک بڑے بزرگ کا قول آیا کہ انسان کو بچپن سے بہت ساری چیزیں سکھانا پڑتا ہے، وہ پیدائش کے فوراً بعد ترتیب وار ہر چیز وہ سیکھتا چلا جاتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے۔ مگر جانوروں میں غور کیا جائے، بکری کا بچہ ہو، جانوروں کا بچہ ہو، تو وہ دنیا میں آنے کے ساتھ فوراً دودھ پینے لگ جاتا ہے اور فوراً اس کے بعد کون سی چیز اس کے لیے نفع بخش ہے وہ اس کو جان جاتا ہے۔ مثلاً اگر جانور کے سامنے جیسے گائے، بکری، بیل، بھینس وغیرہ کے بچوں کے سامنے گوشت رکھا جائے تو اس کو وہ کھا نہیں سکتے۔ چاول رکھا جائے، فی الحال وہ اسے کھا نہیں سکتے۔ اس کے سامنے گھاس لایا جائے تو اسے کھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کون سی چیز کھانا ہے، کون سی چیز نہیں کھانا ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا علیم بذات الصدور ہے اور بڑی حکمت والا ہے، بڑی دانائی کے ساتھ پوری نظام کائنات کو چلانے والا، پوری نظام کائنات کو سجانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام شاہکاروں پر غور کر کے اپنی ذات سے تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنے اور
اپنی ذات سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.